بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ، زرتاج گل صاحبہ، عمر ڈار صاحب، آپ کی اہلیہ اور والدہ سیما کامل صاحبہ، فروخ اقبال صاحب فرسٹ وومن بینک کے، اور لڑکیوں، بہنوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بے انتہا خوشی ہوئی یہاں پر آ کر، اور جس انداز سے ہماری بچیاں نعرے لگا کر ہر چیز کو اور ہر گفتگو کو اپریشیٹ کرتی ہیں، وہ میں اب جلسوں میں نہیں جاتا ہوں، مگر جلسوں کا مزہ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، اور کس وجہ سے پسندیدہ موضوع ہے؟ کیونکہ میں نے اس معاشرے کے اندر جو زرتاج گل نے اور سب لوگوں نے بات کی، یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے کہ عورت پیچھے چلتی ہے، عورت پیچھے رہتی ہے، عورت کی تعلیم کے اعتبار سے اس کو تعلیم نہیں ملتی، صحت کے اعتبار سے وہ سیکنڈری ہے، اور یہ معاشرے کا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ میں تو اسلام کی تاریخ پہ جاتا ہوں، میں تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بی بی خدیجہ ایک بزنس وومن تھی، کاروبار کرتی تھیں، لہٰذا پاکستان مسلمانوں کی تاریخ اور پھر بعد میں پاکستان کی تاریخ، ہم اپنے سلسلہ کی کڑی تو وہاں سے لیتے ہیں۔ پھر ایسا کیسے ہوا کہ اس معاشرے کے اندر عورت کو باہر نکل کر کاروبار کرنے کے اعتبار سے مواقع کم ہوتے چلے گئے؟ مگر ہمارے لیڈران نے اس بات کا اہتمام کیا، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ نے اس بات کا اہتمام کیا۔ اور یہاں فاطمہ جناح کا ذکر ہوا، میں آپ سے بتاؤں، قائد اعظم محمد علی جناح نے رتن بائی پیٹی ڈنشاو سے شادی کی، اور ہر جگہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے، ہر جگہ۔ بلکہ ایک واقعہ تو لکھنؤ کا ہے کہ جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح اور رتن بائی، جن کا نام پھر مریم رکھا گیا، مریم بی بی اتری اور رتن بائی اندر جلسے گاہ کے اندر گئیں، اور قائد اعظم گاڑی میں کچھ کاغذات جمع کر رہے تھے، بیٹھے رہے، تو جلسے گاہ سے وہ واپس آئیں، انہوں نے کہا جی مجھے اندر جانے نہیں دے رہے۔ تو محمد علی جناح صاحب نے، جو فاؤنڈر آف پاکستان، انہوں نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا جو اپنا ان کا انویٹیشن کارڈ تھا، انہوں نے کہا یہ تم لے کر جاؤ، اور تم اندر نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اچھا، یہ کتنی پرانی بات ہے، مگر اہتمام اس بات کا کیا گیا۔ اور پاکستان کی اور ہندوستان کی تاریخ میں آپ نے نام سنا ہوگا محمد علی جناح، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، ان کی والدہ بی اماں کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور سارے سیاسی ماحول کے اندر ان کا بھی رول تھا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے یہاں تصویریں دیکھی، لیاقت علی خان صاحب کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان، جو مجھے یوں یاد ہے کہ میرے گھر بھی تشریف لاتی تھیں اور میری والدہ کے ساتھ مل کر کام بھی کرتی تھیں، وہ پھر فاطمہ جناح، وہ پھر بڑے بڑے نام موجودہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری عورتیں جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، مگر یہ تاریخ مسخ ہو گئی ایسے کلچر میں آ کر جہاں پر عورت کی اہمیت کم تھی، اور بر صغیر ہند و پاک کے اندر عورت کی اہمیت بہت کم تھی۔ یہاں کے پرانے رواج، رسم اور مذہب جو یہاں کا، جو اب ہندوتوا کے اندر تبدیل ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر اہمیت کم تھی، اور کچھ لوگوں نے وہ رواج اختیار کر لیے، عورت پیچھے چلے گی، عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کاروبار نہیں کرے گی، عورت گھر کے باہر نہیں جائے گی، اور عورت کو وراثت نہیں ملے گی۔ اچھا، کہاں میرے مذہب کا قانون، کہاں اللہ کا قانون کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور کس ماحول میں بیان فرمایا؟ اس ماحول میں جہاں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لڑکیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، وہاں اس ماحول کے اندر قانون آیا کہ جناب عورتوں کی وراثت ہے، اور اللہ کا حکم آیا۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری جو اپروچ ہے
اس کی مستحکم انداز سے بات جو ہے وہ علماء اکرام کے ساتھ بھی مل کر چلے گی، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین نے عورت کو روکا نہیں ہے، ہمارے دین نے عورت کو آگے بڑھایا ہے، ہمارے دین نے استحمام کیا ہے اس بات کا۔ تو اس معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوئی۔ اچھا، دنیا کا معاشرہ ایسا ہی تھا اس کے بعد بھی، یعنی میں بہت جگہوں پر مثال دیتا ہوں کہ آج جو ہم کو ہیومن رائٹس کے اعتبار سے اور عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے نصیحتیں کرتے ہیں، ان کا اور ہم میں فرق آپ دیکھیے کہ 1904 تک تو مجھے یاد ہے، مگر لوگوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ کچھ انسیڈنٹس 1920 تک ایسے تھے کہ برطانیہ کے اندر جو ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، برطانیہ میں عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی۔ برطانیہ میں عورت اپنے شوہر کی ملکیت تھی یا اپنے باپ کی ایکچولی ملکیت تھی، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ کوئی مال کما بھی لے تو وہ اس کے شوہر کا یا اس کے باپ کا۔ یہ 1910 اور 1920 تک تھا، اور ہم نے تو 1400 سال پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ عورت کی وراثت ہے۔ مگر پاکستان کے اندر بھی میں بچوں اور بہنوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے خود بھی جدوجہد کرنی ہے۔ میں پچھلے دنوں کل ہی ایک محفل میں تھا، اور جہاں پر میں یہی وومنز رائٹس ڈے کے اعتبار سے بات کر رہا تھا۔ یہ جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ ایک ان لوگوں کا جلوس نکل رہا ہے، ایک دوسروں کا جلوس نکل رہا ہے، ایک حجاب میں نکل رہا ہے، ایک دوسرے انداز سے، سب کا ڈائریکشن عورت کے حقوق کے اعتبار سے تقریباً یکساں ہے، 99% یکساں ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑنے کیوں بیٹھ جاتے ہیں، سب یکساں ہیں عورت کے حقوق کے اعتبار سے۔ سب چاہتے ہیں کہ معاشرے میں مقام اس کا عزت والا ہو، فائنینشیل امپاورمنٹ ہو، مگر کہیں نہ کہیں کنفیوژن۔ تو وراثت کے سلسلے میں کل ایک جگہ بات کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے، میں یہاں پر خواتین کے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا جن کو وراثت نہیں ملی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ہاتھ اٹھ جائیں گے بہت ساروں کے کہ ہمیں وراثت نہیں ملی۔ یہ اتنا گہرا زخم ہے اور اتنا عام ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا یہ کہ بھائی جو ہیں، اگر والد صاحب کی وفات ہو گئی تو وہ بہن ہی ہے جس کو محبت ہوتی ہے اور وہ بھائی کے نام اپنی جائیداد کر دیتی ہے۔ کبھی بھائی کو نہیں دیکھا کہ اس نے محبت میں اپنی بہن کے نام کیا ہو۔ کیوں ہے ایسا؟ تو میری بہنوں بیٹیوں، سوال اٹھانا، آپ نے زندگی گزارنی ہے، اپنا حق لینا، اپنا حق لینے کا اہتمام کرنا۔ قانون اس حکومت نے لگا دیا ہے، مگر اس قانون کے لیے آواز تو اٹھانی پڑے گی، جانا تو پڑے گا کسی عدالت میں کہ مجھے میرا حق دو۔ لہٰذا اس کے لیے ہراسمنٹ کی جو امبڈس پرسن ہے اس کا دروازہ کھلا ہے، ساری عدالتوں کا دروازہ کھلا ہے، اور سارے صوبوں میں کھلا ہے، خاص طور پر اسلام آباد، کے پی، پنجاب، اور میں بلوچستان کے جج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ عورت کی وراثت کا معاملہ تو ایسے ہے کہ جیسے ہی کوئی باپ مر جائے تو اعلان کرواؤ مسجد میں کہ کوئی وارث ہے، کوئی عورت وارث ہے، اس کو وراثت کا حق دیا جائے۔ اتنا اس نے کہا کوئی جہیز کی رقم نہیں کاٹی جائے گی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہیز میں دے دیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیش دے دیا۔ نہیں، جج نے یہ کہا کہ جو کچھ دیا زندگی میں وہ دیا، وراثت میں عورت کا جو اسلامی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو لہٰذا بات یہاں پر یہ ہوئی کہ فائنینشیل امپاورمنٹ، یہ الفاظ کے ذریعے امپاورمنٹ نہیں، یہ فائنینشیل امپاورمنٹ جب تک عورت کو نہیں کریں گے تو وہ معاشرے میں قائد اعظم کے کہنے کے مطابق یا میرے نبی کے کہنے کے مطابق، ان کو کسی نے پوچھا جی جنت کا سب سے آسان راستہ کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس نے اس کی پرورش کر لی، وہ جنت میں گیا۔ بیٹوں کا ذکر نہیں آیا اس میں۔ تو وہاں سے میرے لیے روشنی ملتی ہے کہ اس انداز سے عورت کی اہمیت ہے۔ تو فائنینشیل امپاورمنٹ کا یہاں آپ نے ذکر سنا، اسی طرح سے ڈیجیٹل امپاورمنٹ کا
سیما کامل صاحبہ بتا رہی تھیں، پوری شاید بات اپنی نہیں کر سکیں، وہ ڈیجیٹل امپاورمنٹ یہ ہے کہ آج آپ عورت گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے، یہ عورتوں کے لیے سہولت ہے۔ اور کیا 3 کام کرنے ہیں بچیوں، آپ یہ دیکھیے کہ لڑکے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، مرد اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، عورتوں کے کتنے کم ہیں، مجھے یاد نہیں، شاید مردوں کے مقابلے میں 20% ہیں یا اس سے بھی کم ہے۔ اچھا کیوں اکاؤنٹ کھولنے میں دقت ہے؟ کیونکہ بینک جائیں گی، اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنی ہے، ایک یہ کہ لکھ کر آپ نے یہ دینا ہے کہ جی میرے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں اکاؤنٹ کھول سکتی ہوں، اپنی تصویر دینی ہے اور آپ کا گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھلے گا۔ یہ زمانہ آ گیا ہے میری بیٹیوں بہنوں، یہ زمانہ آ گیا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے پرورش کی، عورت کے اوپر بہت بڑا ستون ہے خاندان کا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بچوں کی پرورش جس طرح سے ہمارے مشرقی اور اسلامی ماحول میں ہوتی ہے اس کو کوئی بھی نگلیکٹ کرے، چاہے مرد گھر پر رہے بچوں کی پرورش کرے یا عورت کرے، مگر بچوں کی پرورش میں ہمارے اسلامی خاندان کا ستون ہے۔ اور اس پرورش کا فقدان نظر آتا ہے کبھی کبھی جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی روکتا نہیں ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کے اندر فقدان نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ہم عورت سے یہ بہت بڑی نعمت جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ عمر ڈار صاحب کی والدہ یہاں پہ موجود ہیں، سب کو اپنی مائیں یاد آ جاتی ہیں، کتنی محبت کے ساتھ وہ ہمیں پیار کر کے اور بڑا کرتی ہیں اور نصیحتیں کرتی ہیں، بھولنا نہیں چاہیے۔ قرآن کی ایک دعا ہے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ میرے ماں باپ پر وہ رحم، اس انداز سے رحم کر جس طرح سے یہ کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا اور بچہ تھا۔ تو ڈیجیٹل امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سنیا نشتر نے ایک اور بات کی کہ عورت کی صحت کا اگر اہتمام نہیں کیا جائے تو وہ بھی ڈس امپاور ہوتی ہے، معاشرے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میل نیوٹریشن عورت کا سب سے زیادہ، نیونیٹل پریگننسیز کے اندر اموات عورت کی زیادہ، فریکوینٹ پریگننسیز سے عورت کی صحت پر سب سے بڑا اثر، پھر جو سٹنٹنگ ہے وہ بھی ماں کا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اس کا اثر۔ تو لہٰذا ہم اس کا پرچار کرتے ہیں کہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن کے اندر کہ 2 سال یا 2.5 سال عورت اپنی چھاتی کے دودھ سے بچوں کی پرورش کرے، یہ میں اس وجہ سے دہراتا ہوں کہ مجھے قرآن کی باتیں کہنے میں کیوں شرم آئے گی؟ ہم جب یہاں پر آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ بریسٹ کینسر، چھاتی کا کینسر نہیں کہہ سکتے، کیوں اپنی زبان میں کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی اس بات کو؟ یہ جو ٹابوز ہیں، سوشل ٹابوز، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر دودھ پلانا ماں کے اوپر یہ ہے کہ 18 مہینے یا 2 سال یا 2.5 سال تک چلے، اور اب WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے، سن لو بیٹیوں بہنوں، 6 مہینے تک WHO کہتا ہے کہ پانی بھی بچے کو نہیں، ماں اپنا دودھ پلائے، تب یہ میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ والا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا یہ موقع میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے شاید ٹیلی ویژن کے ذریعے میری بہنوں تک یہ بات پہنچ جائے گی، مگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے یہ میل نیوٹریشن کا، لہٰذا احساس کا مجھے سنیا نشتر صاحبہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ باقاعدہ نیوٹریشن میل نیوٹریشن پیکیجز دیتی ہیں عورتوں کو، اور 3 مہینے بعد کہتی ہیں کہ جب یہ تم نے پیکیج استعمال کر لیے تو خالی پیکیج واپس لاؤ تو مزید پیسے ملیں گے صرف اس بات کے کہ تم نے پیکیج استعمال کر لیا۔ تو بڑا کام ہے ماشاءاللہ، اتنے سارے کام یہ کر رہی ہیں، عثمان ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کی اسکالرشپ کا اہتمام ہے، جو اسکالرشپس کا اہتمام ہے، جو لڑکیوں کو زیادہ اسکالرشپ دینے کی بات ہے، میں برابر کے ملک کے کلچر کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہاں دہلی کے اندر عام آدمی پارٹی نے دوپہر کو بچوں کو کھانا دینا شروع کیا، اور بڑا ان کو تعجب ہوا کہ جب کھانا دینا شروع کیا تو لڑکیاں کم ہو گئیں اسکول میں۔ پتہ نہیں چلا ان کو کہ لڑکیاں کیوں کم ہو گئیں،
جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ماں باپ یہ کہتے تھے کہ یار اگر کھانا مل رہا ہے نا تو لڑکا کھا لے، لڑکی کو گھر رکھ لو۔ یہ تعصب لڑکی کے خلاف۔ مجھے آج یہ خبر پڑھ کر بڑے افسوس ہوا کہ یہاں بھی کبھی کبھی وہ جہالت کی کیفیت ہے کہ ایک باپ نے ایک بچی کو قتل اس وجہ سے کیا کہ وہ بچہ چاہتا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے شرم بھی آئی، تکلیف بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا۔ اس ماں پر کیا گزری ہوگی جہاں یہ ظلم ہوا، اس خاندان پر کیا گزری ہوگی جہاں یہ ظلم ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی صحت کا اہتمام بھی ضروری، تعلیم کا اہتمام بھی بے انتہا ضروری۔ تعلیم کے ساتھ اس کی اپنی انڈیپینڈنس، اس کا اپنا روزگار آتا ہے اور بچوں کی تربیت وہ اچھی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گئی چند باتیں معاشی استحکام کی۔ اب ہے معاشرتی استحکام، معاشرتی ایمپاورمنٹ، کہ میری بہن، میری بیٹی اگر باہر جائے تو اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے کوئی ہراساں نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، اور میں جانتا ہوں کہ نظروں سے، حرکتوں سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوگا، عورت کی حفاظت کیسے ہوگی، کیسا آپ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک عورت زیور سے لیس، ذرا سن لو غور سے، ایک عورت زیور سے لیس یمن سے عجم تک چلی جائے اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ نہ میرا زیور خطرے میں ہے نہ میری عزت کبھی خطرے میں ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ اس کی کوشش ہم کو کرنی پڑے گی۔ جب عمران خان یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، تو لوگ طنز کرنے لگتے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا مذاق سیاسی طور پر اڑایا جائے۔ مجھے شرم آتی ہے اس بات پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ میری منزل ہے، اور جب تک انسانیت باقی ہے دنیا کے اندر، ہر انسان کی منزل ہوگی ریاست مدینہ۔ اور مکمل ریاست مدینہ تو میرے نبی کے زمانے میں تھی، پھر حاصل نہیں ہوگی، مگر اس کا قرب تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوششیں جو ریاست مدینہ کی ہیں، اس کے اندر عورت کی ایمپاورمنٹ، عورت کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے پاکستان کے قوانین بھی اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں، مگر میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں نے علماء سے بڑی مدد لی ہے، کیونکہ جو قرآن کے احکامات ہیں ان کا سب سے بڑا چیمپئن عالم دین ہے۔ مسجدوں کے اندر میں چاہتا ہوں ان سے مدد لوں، معاشروں کے اندر چاہتا ہوں کہ ان سے مدد لوں کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ عورتوں کو وراثت بھی ملے، اور عورتوں کی صحت کے اعتبار سے، عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے اہتمام کیا جائے۔ اب آپ سے چند ایک باتیں اسکل سیٹس کی کر لوں۔ اچھا، یہ جو طریقہ کار ہے جس کے اندر یہ قرضہ دے رہے ہیں عورتوں کا، اور مجھے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کئی مرتبہ کہا اور یہ ایک بات کہی کہ جتنا قرضہ بینک دینا چاہتے ہیں اتنی خواتین آگے نہیں آئیں۔ تو لہٰذا میں سیاسی بہنوں سے اپنی بات کہتا ہوں، ایم این ایز، ایم پی ایس سے کہتا ہوں۔ کل ایک چیمبر آف کامرس کے لوگ میرے پاس آئے تھے، ان سے میں نے سوال کیا کیا عورتیں چیمبر آف کامرس کی ممبر نہیں ہیں؟ یہ صرف 2 خواتین یہاں پہ موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو انوالو کرو اپنے کاروبار میں۔ سب سے اچھا ماحول یہ ہے کہ باپ خود اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے کاروبار میں شریک ہو، یہ تھوڑی کہ صرف لڑکوں کو شریک کریں آپ۔ تو لہٰذا میں تو ہر فورم پر 2-3 چیزوں کا سمینہ علوی کی وجہ سے، یاد دہانی کی وجہ سے رہتا ہے، اور وہ چلی اس وجہ سے گئیں کہ میری تقریر تو وہ ہمیشہ سنتی رہتی ہیں گھر میں بھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تم سے گھر میں سنتی رہتی ہوں۔ بہر صورت آج صبح سے ان کا تیسرا پروگرام تھا وومن ایمپاورمنٹ کے اوپر۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکل سیٹس ایکوائر کرنا ضروری نہیں ہے کہ صرف سلائی کڑھائی۔ مجھے بیگم رانات لیاقت علی خان یاد ہیں، جو میری والدہ سے کہتی تھیں، دونوں مل کر سلائی کی مشینیں بانٹا کرتی تھیں۔ یہی تو صرف یہی اسکل سیٹ نہیں ہے، بہت سارے اسکل سیٹس ہیں۔ آج کل عورتیں گھر پہ رہ کر آئی ٹی کے اندر بے انتہا کام کر سکتی ہیں۔ جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں، وہ پھر پیشہ چھوڑ دیتی ہیں۔ کیونکہ جب خاندان بڑا کرنے کی ذمہ داری آتی ہے، اس کے بعد واپس انٹری کی اپارچونٹی نکل جاتی ہے۔
تو میں یہ سوچتا ہوں کہ معاشرے کو بھی چاہیے کہ اپنی بہن، اتنی تعلیم جب قوم نے دی، قوم کا انویسٹمنٹ ہے، اور 80% گریجویٹس کے اندر 80% لڑکیاں ہوتی ہیں، اور اس میں سے 60-70% اچھی شادیاں، اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر، اچھی شادیاں کر کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم ہر ایک کو استعمال کریں کہ تم روزی اپنی بناؤ، گھر میں بیٹھ کر پرورش بھی کرو، اور جب تم فارغ ہو جاؤ پرورش سے تو پھر واپس کاروبار کے اندر آؤ۔ تو آئی ٹی کے حوالے سے فیس بک نے ٹیوٹا کے ساتھ مل کر پچھلے سال 5000 لڑکیوں کو اپنا کام ایڈورٹائز کرنا، کام کو استعمال کرنا، انٹرنیٹ پر چلانا، 5000 کو کیا، اور ہم نے یہاں اسلام آباد میں ان کو انعامات تقسیم کیے۔ مگر میں نے ان سے یہ وعدہ لیا، میٹا سے میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تمہارا یہ جو آن لائن پروگرام ہے، یہ فزیکل پروگرام ہے، بڑھاؤ، اور یہ نہیں بڑھاؤ کہ 5000 کیا تو اگلے سال 10۔ اس سال کے لیے ان کا کمٹمنٹ ہے کہ 1,00,000 لڑکیوں کو اسکل سیٹس دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ایمیزون نے جب پاکستان سے مال لینا شروع کیا تو بیٹیوں بہنوں، سب سے آسان کام یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ اب اپنے گاؤں میں نہیں ہے، اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ اب اپنے صرف شہر میں نہیں ہے، اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ صرف اپنے ملک میں نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے لیے مارکیٹ کھل گئی ہے۔ تو لہٰذا ایمیزون کے ذریعے بھی جو کچھ آپ بنائیں، جو کچھ تیار کریں، دنیا کی آپ کی مارکیٹ ہے۔ صرف آواز پہنچانا اور اپنے کام کا پرچار کرنا، یہ سیکھ لیں، یہ اسکل سیٹ اختیار کریں جو فیس بک دینا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں ماشاءاللہ بہادر، ماشاءاللہ لیڈرشپ کوالٹی کی، میں ایک نام لیتا ہوں، بتاؤ تم پہچانتی ہو نہیں پہچانتی؟ مسکان خان، یاد آیا؟ جس نے اس ماحول کے اندر اپنے حجاب کی حفاظت کی، the right to wear حجاب، اس مجمع کے اندر کی یہ عورت ہی کر سکتی ہے اتنی بہادری کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ یہ اسلام کی بیٹی ہے جس نے اس بات کا احساس دلایا کہ ہر معاشرے کے اندر اسلام کی آواز کو، مسلمان عورت کو کوئی اپنے اس انداز سے دبا نہیں سکتا۔ تو میں دعا گو ہوں سب کے لیے، مگر خاص طور پر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آخر میں، عثمان ڈار صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ، بہترین محنت کر رہے ہو، ماشاءاللہ۔ ثانیہ نشتر صاحبہ، آپ، زرتاج گل، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، سب کے نام لوں تو میں یہاں نام لیتا رہ جاؤں گا۔ مجھے ساری شکلیں میرے ساتھ کام کرنے والی، میرے ساتھ محنت کرنے والی یہاں پر بیٹھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو عثمان نے بات کہی میں نے لکھ لی کہ اس حکومت کے دوران اس وقت جو یہ کام جو ہوا ہے، یہ دل سے ہوا ہے، یہ جذبے سے ہوا ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں، یہ کوئی دنیا ہم سے سیکھے گی، دنیا ہم کو کیا سکھائے گی؟ کمال ہے، یہ ہماری وراثت ہے۔ عورت کے حقوق، عورت کو مقام دینا معاشروں کے اندر، یہ مغرب نے 1400 سال بعد کیا، ہم نے پہلے کیا، ہمیں اس وقت بات پر فخر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بچیوں، عورتوں، اب اپنی لیڈرشپ سکلز دکھاؤ۔ یہ صرف یہ بات یہاں پر نہیں ہے کہ تم خود کرو، دوسری عورتوں کی انگلی پکڑ کر ان کو لے جاؤ، بینکوں تک لے جاؤ، اکاؤنٹ کھولو، کاروبار کرواؤ، اور لیڈرشپ اور اپنے حقوق کے لیے حقوق لو، کیونکہ پاکستان کامیاب جب ہوگا، قائد اعظم نے بھی کہہ دیا، پاکستان کامیاب جب ہوگا جب یہ میری ساری بہنیں برابر ہمارے ساتھ چلیں گی اور ہمارے ساتھ ساری جدوجہد کریں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔